الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، ماہ رجب چل رہا ہے. ماہ رجب میں بعض مورخین کے بقول معراج کا واقعہ پیش آیا ہے. معراج کا واقعہ ماہ رجب میں کس تاریخ کو پیش آیا، یہ یقینی طور پر کسی کو معلوم نہیں ہے. بعض روایات میں تو ہے کہ شب معراج یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو معراج پر تشریف لے گئے وہ ربیع الثانی کا مہینہ تھا. یعنی ابھی تو یہ رجب چل رہا ہے، اس سے پہلے جمادی الاخری ہے، اس سے پہلے جمادی الاولی ہے، اس سے پہلے ربیع الثانی ہے. تو 3 مہینے پہلے ہی وہ رات گزر چکی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے. بہرحال معراج کس مہینے میں ہوئی اور کس رات میں ہوئی، تاریخ اور مہینہ متعین طور پر کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی حدیث میں بھی نہیں ہے اور نہ ہی کسی صحابی سے ایسی کوئی بات مروی ہے. یقینی طور پر کسی کو معلوم نہیں. اس لیے یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ بعض لوگ جو رجب کی 27ویں رات کو شب معراج مناتے ہیں، رات میں اٹھ کر کے عبادت کرتے ہیں گھروں میں یا مسجدوں میں بعض جگہ، تو یہ غلط ہے. ویسے تو رات میں ہر رات آپ عبادت کر سکتے ہیں، کسی بھی رات پورے سال، لیکن کسی ایک رات کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی مسئلہ گھڑ لینا
کہ اس رات میں یہ معاملہ پیش آیا ہے، اس رات کی یہ خوبی ہے، یہ فضیلت ہے، اس لیے اس رات میں جاگنا چاہیے یا جاگنا ضروری ہے، یہ غلط بات ہے۔ جب تک ہمیں قرآن اور حدیث سے اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال سے، ان کے اعمال سے کوئی پروف اور ایویڈنس نہیں ملتا کسی رات میں عبادت کے سلسلے میں یا کسی بھی عمل کے سلسلے میں، اس وقت تک ہم کسی رات کی کوئی فضیلت بیان نہیں کر سکتے۔ خیر، معراج کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، سال میں کبھی بھی پیش آیا ہو، کسی بھی مہینے میں پیش آیا ہو، اس سے ہمیں کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ معراج جس رات میں ہوئی اس رات میں عبادت کرنے کا کوئی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے۔ اس لیے ہمیں وہ کون سی تاریخ ہے، کون سا مہینہ ہے، اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کے پیچھے پڑیں گے تب بھی لا حاصل ہے، کیونکہ کسی کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کون سا مہینہ تھا اور کون سی تاریخ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ معراج کے واقعے کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی میں نے کچھ باتیں آپ کی خدمات میں بیان کی ہیں کہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا تھا، اور اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھیوں کا بائیکاٹ بھی کیا ہوا تھا۔ اس لیے آپ بہت زیادہ غم زدہ تھے اور اللہ پاک سے عجیب و غریب انداز میں دعائیں مانگی کہ میرا کوئی یار و مددگار نہیں ہے، سب لوگ مجھے جھٹلا رہے ہیں، میری بات ماننے والے بہت کم ہیں۔ تو مدینہ منورہ ہجرت فرما کر جانے سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے یہاں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو وہاں سے بیدار کر کے مسجد حرام لے آئے اور حجر اسود اور حتیم کے پاس آپ کو لٹایا گیا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے آپ کا دل باہر نکال کر اس کو زمزم سے دھویا گیا اور اس میں علم و حکمت کو ڈالا گیا۔ اب چونکہ ایک عجیب و غریب سفر ہونے والا ہے، 7 آسمان پار کر کے جانا ہے، رات کا مختصر سا وقت ہے اور سفر بہت لمبا ہے، اس لیے اس عجیب و غریب سفر کو اور اس سفر میں ہونے والے مشاہدات کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک زمزم سے دھویا گیا اور اس میں علم و حکمت کو ڈالا گیا۔ بہرحال یہ سب میں نے اس سے پہلے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یعنی مسجد حرام سے
مسجد اقصی جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، فلسطین میں ہے، وہاں تک آپ نے سفر کیا براق پر۔ ایک سواری ہے جو گدھے سے سائز میں بڑا اور خچر سے چھوٹا ہے، اور اس کی رفتار ایسی کہ بجلی کی طرح وہ تیز رفتار چلنے والا جانور ہے، جنتی جانور ہے۔ اس کی نگاہ جہاں پر پڑتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم پہنچتا ہے، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ وہ جانور چلنے والا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ راستے کے درمیان میں بعض علاقوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دکھایا کہ یہ مدینہ منورہ ہے، آپ یہاں ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے۔ پھر وہاں سے آگے مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی جگہ دکھائی گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کرائی گئی۔ حضور نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ مرنے کے بعد نماز فرض نہیں ہے، لیکن نماز کے اندر ایسا لطف آتا ہے خاص کر کے پیغمبروں کو کہ وہ وفات کے بعد بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر کے اس کا لطف اٹھاتے ہیں۔ اور آگے سفر کرایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ بیت اللحم حضور کو دکھایا گیا، اور ملک شام پہنچے، مسجد اقصی تک پہنچ گئے۔ یہاں تک کا واقعہ میں نے اس سے پہلے تفصیل سے بیان کیا۔ مسجد اقصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، آپ سواری سے اترے، آپ نے اپنی سواری کو ایک کھونٹے سے باندھ دیا، اپنے جانور کو جو براق ہے۔ اس کے بعد آپ مسجد میں تشریف لے گئے، مسجد میں تشریف لے گئے اور مسجد میں جا کر آپ نے نماز ادا فرمائی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس میں تشریف لے گئے، وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام موجود ہیں۔ حضور کے تشریف لانے سے پہلے ہی سب وہاں پر موجود ہیں۔ اللہ نے سب کی روحوں کو اس مسجد میں پہنچا دیا اور سب کو جسم دے دیا، باڈی، سب اس مسجد میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ ان کو 2 رکعت نماز پڑھا دیں، تو وہی 2 رکعت نماز آپ نے یہاں مسجد اقصی میں بیت المقدس میں تمام پیغمبروں کو پڑھائی ہے۔ تمام نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز ادا کی ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے امام الانبیاء، تمام نبیوں کے امام، تمام پیغمبروں کے امام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ۔ نیت باندھنے کے بعد یہی تو پڑھا جاتا ہے، سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں روایات میں ہے کہ یہ سورت ایسی ہے جو نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، کسی بھی آسمانی کتاب میں یہ سورت ہے ہی نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ سورت تلاوت فرما رہے ہیں۔ اب پیچھے جو مقتدی ہیں تمام پیغمبر، وہ کچھ پڑھیں گے کیا؟ کچھ نہیں پڑھیں گے۔
بالکل خاموشی کے ساتھ نیت باندھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج کل بعض لوگ جن کو غیر مقلدین کہا جاتا ہے، اہل حدیث جو اپنا نام رکھتے ہیں، کسی نے ان کو گمراہی پر ڈال دیا ہے، شبہات میں ان کو مبتلا کر دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوتی، اور حدیث پیش کرتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کو پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بے شک یہ حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، لیکن اس حدیث کا تعلق مقتدی سے نہیں ہے، یہ حدیث امام کے ساتھ ہے۔ یعنی امام صاحب اگر نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، اور یہ حدیث اکیلے نماز پڑھنے والے سے متعلق ہے۔ جب آدمی اکیلا نماز پڑھے گا اور وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث کا یہ مطلب ہے جس کو غیر مقلد بھائیوں کو کسی نے غلط سمجھا دیا ہے کہ امام کے پیچھے بھی الحم کا سورہ پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا۔ قرآن میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن کریم پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر کے سنو، وَأَنصِتُوا، اور اپنا منہ بند رکھو، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو امام کے پیچھے نیت باندھ کر ثنا پڑھ کر خاموش ہو جانا، کچھ نہیں پڑھنا، رکوع کی تسبیح پڑھنا، 2 سجدے اس کی تسبیح پڑھنا، 2 سجدوں کے درمیان دعا آپ کو آتی ہے وہ پڑھنا، اور دوسری رکعت میں اتحیات پڑھنا، آخری رکعت میں اتحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ، یہ سب پڑھنا ہے۔ امام کے پیچھے کسی بھی رکعت میں کوئی سورت آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ جنازے کی نماز میں امام کے پیچھے آپ کو جو دعائیں پڑھنے کے لیے کہا گیا وہ پڑھنا ہے، کیونکہ وہ اصل میں دعا ہے۔ جنازے کی نماز مستقل نماز نہیں ہے، وہ میت کی مغفرت کے لیے دعا ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں کی بات، غیر مقلدین کی بات تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو جتنے پیغمبروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیت المقدس میں نماز پڑھی ہے، ان میں سے کسی کو سورہ فاتحہ یاد ہی نہیں ہے، ان کی نماز نہیں ہوئی کیا؟ اور دوسری بات یہ ہے، اگر ان کو یہ سورہ فاتحہ یاد ہے تو دکھاؤ کہ انہوں نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو پڑھی ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرآن شریف آپ کو نہیں پڑھنا، نیت باندھ کر کے خاموش کھڑے ہو جانا ہے۔ اکیلے جب پڑھیں گے تب آپ کو سب پڑھنا ہے۔ بہرحال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی ہے تمام پیغمبروں کی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، تمام نبیوں کے امام۔ آپ نے نماز پڑھائی، نماز سے فراغت ہو گئی، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کو لے کر آسمانوں کی طرف چل پڑے۔ مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر جنتی سواری جس کو براق کہا جاتا ہے اس پر ہوا۔ مسجد اقصیٰ سے لے کر 7 آسمان اور اس سے آگے تک کا جو سفر ہے وہ سفر سیڑھی کے ذریعے ہوا۔ وہ سیڑھی کیسی تھی، کس شکل کی تھی، وہ لفٹ کیسی ہے، کسی کو نہیں معلوم، بس اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، حضرت جبرائیل نے دیکھا ہے، انہی کو معلوم ہے، ہمیں اس کی کیفیت کیا ہے معلوم نہیں۔
ایک سیڑھی لائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس پر آپ سوار ہو گئے اور آسمانوں کا سفر شروع ہو گیا۔ آپ مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک تشریف لے گئے۔ پہلا آسمان، اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ پر حضور پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا آسمان کا۔ اندر سے فرشتے نے، واچ مین نے آواز لگائی، کون؟ حضرت جبرائیل نے کہا میں ہوں۔ پوچھا فرشتے نے کیا بات ہے، رات کے وقت میں کہاں سے آئے، کہاں جانا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کا سیر کرانے کے لیے، ان کو اپنے ساتھ لانے کے لیے بھیجا ہے، دروازہ کھولو۔ تب فرشتے نے دروازہ کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان میں داخل ہو گئے۔ آج کل کے سائنسدان، آج کل کے جتنے ریسرچ کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں آسمان کوئی باڑی والی چیز نہیں ہے، آسمان بس ایک لیئر ہے، آسمان حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہے، بس وہ ایک لیئر ہے، پردے کی طرح ہے، اور وہ فضا کی وجہ سے ایک نیلے رنگ کی چیز نظر آتی ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ آسمان حقیقت میں موجود ہے۔ اصل میں ان سائنسدانوں کی جو پہنچ ہے وہ صرف چاند تک ہے۔ چاند پر بھی یہ لوگ گئے ہیں نہیں گئے 100% یقین کے ساتھ کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم چاند پر گئے، کیا معلوم یہ چاند کے علاوہ کسی اور پلانٹ پر پہنچے ہوں اور اس کو چاند سمجھ کر کے بیٹھے ہوں، کچھ بھی نہیں معلوم۔ 100% نہیں کوئی کہہ سکتا، ہاں 99.9% ہم آپ کی بات کو مان لیں گے کہ آپ چاند پر گئے ہو۔ سورج پر آج تک کوئی نہیں گیا، اور جو مریخ ہے، جوپیٹر ہے، اور پتہ نہیں کتنے اس طرح کے لاکھوں کروڑوں گیلیکسی کے اندر موجود ہیں، ان سب کو پار کرنے کے بعد کہیں پہلا آسمان ہے۔ پہلے آسمان تک یہ پہنچے ہی نہیں، اس لیے کہہ دیا کہ آسمان ہے ہی نہیں، ایک لیئر ہے نیلے رنگ کا، اسی کو اسکائی کہہ دیا جاتا ہے۔ بس ایسی بات نہیں ہے، باضابطہ پہلا آسمان موجود ہے۔ حضرت جبرائیل نے اس کا دروازہ کھلوایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ وہاں گئے تو کس سے ملاقات ہوئی؟ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام کلام ہوا اور آگے بڑھے، دوسرے آسمان کو گئے۔ پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے 500 برس کا فاصلہ ہے۔ دوسرے آسمان پر بھی اسی طرح دروازہ کھلوایا، دوسرے آسمان میں داخل ہوئے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں پر تشریف لے گئے، وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آگے چھٹے پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آگے تشریف لے گئے ساتویں آسمان پر، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی جاتے وقت اور آتے وقت، اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے بیان کرنا ہے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے بہت ہی اہم سبق ہے۔ 7 آسمان پار کر کے آپ تشریف لے گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مقام پر پہنچے اور کہا کہ حضرت اب یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے، یہاں سے آگے میں
اڑ کر کے نہیں جا سکتا، آپ کو یہاں سے اکیلے جانا ہے۔ آپ کے لیے ایک ہرے رنگ کی قالین، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ ہرے رنگ کی قالین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہرے رنگ کی قالین منگوائی گئی، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور وہ قالین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر تک اڑاتے ہوئے لے گئی۔ جا کر اللہ سے ملاقات ہوئی، وہ ملاقات کس طرح ہوئی، کیا کیفیت تھی، اس پر بھی ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ جب ملاقات ہو گئی اللہ تعالیٰ نے کچھ تحفے دیے، اس میں ایک اہم تحفہ نماز ہے۔ معراج کا جو ایک اہم تحفہ ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اسی پر تھوڑا مجھے ڈیٹیل کے ساتھ آج بیان کرنا ہے۔ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں نے آپ کی امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ 50 نمازیں روزانہ آپ کو پڑھنا ہے، یہ تحفہ ہماری طرف سے ہے، آپ لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کر آئے۔ واپس جاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، السلام علیکم حضرت، آپ اللہ سے ملاقات کرنے گئے تھے، ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے، آپ کو اللہ نے کچھ انعام تو دیا ہوگا۔ کوئی معمولی آدمی کسی معمولی آدمی کے پاس جاتا ہے تو وہ خالی نہیں بھیجتا، اپنے مہمان کو میزبان خالی ہاتھ نہیں بھیجا کرتا۔ آپ اتنے بڑے رب کے پاس تشریف لے گئے، انہوں نے آپ کو کچھ نہ کچھ انعام، تحفہ، گفٹ دیا ہوگا۔ حضور نے فرمایا ہاں بہت سارے گفٹ ملے ہیں، اس میں ایک اہم انعام، اہم تحفہ کیا ہے؟ 50 وقت کی نماز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا، کہنے لگے کہ حضرت 50 وقت کی نماز آپ کی امت کے لیے، اندرا نگر والوں کے لیے 50 وقت کی نماز یہ لوگ پڑھیں گے۔ حضرت میری امت 2 وقت کی نماز میں کوتاہی کرتی تھی، 50 وقت کی نماز آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی۔ میں اپنے تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام پیغمبروں سے زیادہ ہے، لیکن حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر بن کر آئے تھے، تو انہوں نے اپنا ایک ایکسپیرینس، تجربہ حضرت کے سامنے پیش کر دیا کہ میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ 2 وقت کی نماز میری امت نہیں پڑھتی تھی، آپ تشریف لے جائیں اور اس میں کچھ کمی کروا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کی بات سنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہ بھی بڑے بھائی ہیں، اللہ کے پاس دوبارہ تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کا مشورہ دیا ہے، میرا دل بھی کہتا ہے کہ کچھ نمازوں کے اندر کمی ہو جائے تو اچھا ہے۔ اللہ نے فرمایا چلو 45 نمازیں پڑھ لو، 5 ہم نے کم کر دی، 45 پڑھ لو۔ 45 نمازیں لے کر حضور تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر مل گئے اور سلام کلام کیا اور حضور کی زیارت کی اور کہا ماشاءاللہ اللہ سے آپ کی ملاقات دوبارہ ہو گئی ہے، اب کیا گفٹ لے کر کے آئے ہیں، نمازوں کے اندر کچھ کمی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ نے میری بات سن لی ہے، 5 نمازیں کم کر دی ہیں، 45 نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضرت 2 نمازیں کہاں، 45 نمازیں کہاں، نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت، میرا تجربہ ہے، اللہ تعالیٰ اگر طاقت دے گا، توفیق دے گا، پڑھے گی ضرور۔ جیسے ہم لوگ 1 رکعت نماز پڑھنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے کہ میں نماز پڑھاتا ہوں، آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، مؤذن اذان دیتا ہے، ہم سب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، 5 ٹائم کی پھر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو جو اللہ ہم سے 5 وقت کی نماز پڑھوا رہا ہے،
50 وقت کی نماز پڑھوانے کی طاقت بھی اللہ کے پاس ہے، لیکن بندہ ہونے کی حیثیت سے اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائے گا۔ اس لیے حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ اللہ سے جا کر اور کمی کروا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ ان نمازوں میں اور کچھ کمی کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 40 نمازیں پڑھ لو۔ 40 نمازیں لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ نے پھر ملاقات کی، پھر کہا کہ اور کم کرا لیں۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس بار بار جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے۔ 9 مرتبہ حضور کو واپس جانا آنا پڑا، 9 چکر کاٹے، ہر دفعہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے کم کیا، 45 نمازیں کم ہو گئیں، 5 نمازیں بچیں، ان کو لے کر حضور واپس آئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ہوا اس مرتبہ، کتنی نمازیں کم ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا 45 نمازیں کم ہو گئیں، اب صرف 5 نمازیں رہ گئی ہیں، 5 نمازیں پڑھنے کو اللہ نے کہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضرت دیکھیے ابھی بھی 5 نمازیں 2 کے مقابلے میں زیادہ ہیں، 3 تو زیادہ ہے نا، وہ 3 بھی اور کم کروا لیجئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، اتنی دفعہ آپ کے کہنے پر میں اللہ کے پاس گیا ہوں، اب دوبارہ ایک اور بار اللہ کے پاس جا کر کے اور کمی کراتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، بس میں انہی 5 نمازوں پر صبر کر لیتا ہوں اور میری امت کو جا کر کے بتاتا ہوں کہ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت گزارش کرتے رہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے اور وہاں سے واپس آ گئے۔ یہاں رک کر کے 1-2 بات سمجھنا ہے اہم، وہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہماری اتنی فکر کیوں ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہماری اتنی فکر کیوں ہوئی؟ 7 آسمانوں میں 7 پیغمبروں سے الگ الگ ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، ادریس علیہ السلام سے ہوئی، ہارون علیہ السلام سے ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہماری اتنی فکر کی ہوئی کہ وہ نمازوں کو کم کروا رہے ہیں، تو اس کی ایک وجہ علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ اور حضور کے زمانے میں جو لوگ ہوں گے دونوں کا مزاج تقریباً ایک رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن فتنوں کا مقابلہ کرنا تھا ویسے ہی فتنے حضور کے زمانے کے لوگوں کو بھی پیش آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا؟ فرعون نے کہا ان سب کو باہر نکالو، بنی اسرائیل کو یہاں سے، اور آج کل کے فرعون NRC NPR CAA خبرستان یہ سب بول کر کے باہر نکالنے کے لیے بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ یہ تو میں نے صرف ایک مثال دی ہے، اس طرح کئی مثالیں ہیں۔ اور ایک وجہ علماء کرام نے عجیب وجہ بیان کی ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اکیلے واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ کی زیارت کی ہے دنیا میں۔ ایک اکیلے پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ کے نور کو دیکھا تھا۔ سنا ہے کہ نہیں سنا آپ نے؟ اس نور کو دیکھنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایسا مزہ آیا کہ وہ اللہ کا دیدار بار بار کرنا چاہتے تھے۔ اب خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار کرنے کے لیے عرش سے آگے نہیں جا سکتے تھے، تو جو بندہ دیدار کر کے آیا اس کا دیدار کر کے مزہ لیتے تھے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का दीदार करने अर्श से ऊपर गए, दीदार हुई, मुलाकात हुई, बातचीत हुई, कुछ नूर, बरकतें, सआदतें सब हासिल की, वापस आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लाइन में आकर खड़े हो गए। थोड़ी देर बात करूँगा तो वहाँ से जो फैज़ आया, वहाँ से जो नूर हुजूर के जिस्म पर पड़ा, उस नूर को देखकर उस नूर को अपने जिस्म में भी मुंतकिल करूँगा, उसका लुत्फ़ लूँगा। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर को बातों में लगा दिया। हज़रत खैरियत से हैं, कहाँ से आए, क्या तोहफ़ा लेकर के आए? हज़रत ने फरमाया, हाँ ये तोहफ़ा मिला है, इतनी नमाज़ें मिली हैं, ये तो बहुत ज़्यादा हैं, कुछ कम करवा लें, जाएं अल्लाह से मुलाकात करें। अब हुजूर मुलाकात करने दोबारा अल्लाह के पास गए। इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जोश में खड़े हैं, दोबारा अल्लाह से मुलाकात करने हुजूर जाएंगे, अल्लाह का नूर हुजूर पर पड़ेगा, उसकी बरकतें हुजूर के जिस्म में आएंगी, फिर दोबारा नीचे आएंगे तो मैं उस नूर से कुछ नूर हासिल करूँगा। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार ऊपर नीचे भेजते रहे ताकि अल्लाह के नूर का लुत्फ़ हासिल करें, वो मज़ा हासिल करें। और साथ में अपना तजर्बा भी बता दिया कि मेरी उम्मत के लोग ऐसे हैं, आपकी उम्मत के लोग तो और ज़्यादा गए गुज़रे हैं, नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज़ों को कम कराने की दरख्वास्त की। एक ख़ास बात उलमा ने लिखी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही एक वाहिद पैगंबर हैं जिन्होंने अल्लाह से ये दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। किसी और पैगंबर ने यह दरख्वास्त नहीं की। उसकी वजह क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलीमुल्लाह थे, बात करने वाले थे अल्लाह से, डायरेक्ट बातचीत होती थी, पर्दे के पीछे होती थी डायरेक्ट बातचीत। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात किया करते थे, बात करते करते इतना मज़ा आता था हज़रत मूसा को कि दिल में शौक़ पैदा हुआ कि जिस ज़ात से ये मीठी आवाज़ आ रही है उस ज़ात को एक नज़र देख लूँ। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मैं तुझसे बात तो कर लेता हूँ, एक बार दिखा भी देना। अल्लाह ताला ने अपना नूर, उसकी एक तजल्ली अर्श से ज़मीन पर डाली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक लम्हे के लिए उसका दीदार कर लिया, अगरचे बेहोश होकर गिर पड़े लेकिन ज़ियारत हो गई। अब यहाँ से उलमाए किराम ने फरमाया, मेरा आपका मसला हल किया। क्या मसला है? अक्सर ये मंगनी के बाद होता है, वैसे तो अभी कॉलेज में चल रहा है, अक्सर जो वाक़या होता है वो मंगनी के बाद। वो क्या? लड़का और लड़की की मंगनी हो गई, दोस्ती हो गई, शादी अभी 1 महीने के बाद होने वाली है। तो लड़का और लड़की दोनों क्या करते हैं? चैटिंग करते हैं, मैसेज के ज़रिए बातचीत करते हैं। कभी वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए भी मैसेज हो जाता है और कभी डायरेक्ट कॉल में भी होने वाले मियाँ बीवी बात करते हैं। ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा क्या? ये सब हो रहा है। तो उलमाए किराम ने फरमाया कि देखो, नामहरम से फ़ोन पर बात करना भी जायज़ नहीं है। नामहरम किसको बोलते हैं? मंगनी चाहे हो गई, निकाह अभी नहीं हुआ है ना, निकाह अभी नहीं हुआ है तो वो तुम्हारे लिए नामहरम है। नामहरम से फ़ोन पर बात करना भी जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? क्योंकि फ़ोन पर बात करेगा, बात करते करते उसकी मीठी आवाज़ आपके दिल में जगह बना लेगी। उसके बाद दिल एक दिन कहेगा ज़रा वीडियो कॉल करो, ज़रा वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल में फिर आमने सामने बातचीत हो जाएगी, वीडियो कॉल में गुफ्तगू हो जाएगी। फिर धीरे धीरे क्या होगा?
یہ کیا سیٹلائٹ کا میرے اور آپ کے درمیان آڑ کس لیے ہے؟ ڈائریکٹ ہم لوگ ملاقات کر لیتے ہیں، پھر ادھر ادھر پارکوں میں ادھر ادھر ہمارے نوجوان گھومنے پھرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے نامحرم سے چاٹ کر کے بات کرنا، فون کر کے بات کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض مجبوریاں ہوتی ہیں، جیسے آپ نے آفس میں کسی کو فون کیا، آفس میں لڑکی نے فون اٹھایا، وہ ایک مجبوری ہے۔ تو ضرورت کے موقع پر اسپتال آپ گئے، وہاں نرس سے بات کرنی پڑ گئی، یا ڈاکٹرنی لیڈی ہے، آپ اپنی گھر والی کو لے کر گئے، وہاں بات کرنے کی ضرورت پڑ گئی، وہ الگ مسئلہ ہے۔ ورنہ نامحرم عورتوں سے بات کرنا چھوڑیے، سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ نامحرم عورت کو کوئی مرد سلام نہیں کر سکتا۔ ہاں، عورت انتہائی بوڑھی ہو چکی ہے، 60 ابو ہے، بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہے، اب اس میں کوئی فتنہ نہیں ہے۔ آپ راستے سے جا رہے ہیں، بوڑھی ماں صاحب آپ کی پہچان کی ہے، آپ نے سلام کر لیا، کوئی غلط بات نہیں، اور اسی طرح اس نے جواب دے دیا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بہرحال تو علماء کرام نے مسئلہ لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیا کرتے تھے، اس سے اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا کہ اللہ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ نامحرم لڑکیوں سے بات بھی نہ کرے۔ اگر بات کریں گے دیکھنے کا شوق پیدا ہوگا، دیکھ لیں گے ملاقات کا شوق ہوگا، ملاقات ہو گئی پھر ان کو کوئی ایکسیڈنٹ ہونے سے روک نہیں سکتا۔ ملاقات جہاں ہو گئی دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں روک سکتی۔ اس لیے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اور لڑکیوں کو خاص کر کے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تو معراج میں ہمیں 5 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ اصل میں تو 50 نمازیں دی گئی تھیں، آخر میں وہ کم ہوتے ہوتے 5 ہو گئیں۔ ما یبدل القول لدی، ہمارے پاس بات کو پلٹا نہیں جاتا ہے۔ ہم نے 50 نمازیں دی تھیں، اب 5 وہ ہو گئیں، ہمارے یہاں کوئی آرڈر پلٹنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کیا کریں گے، اے مسلمان تو 5 ہی نماز پڑھ، لیکن میں تجھے 50 نماز کا ثواب دوں گا۔ ہمارے حساب میں 50 نماز لکھے جائیں گے۔ دیکھیے اللہ کا کتنا کرم ہے، ہم 5 ہی نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے نام اعمال میں 50 نمازوں کو لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ معراج کا بہت بڑا تحفہ ہے نماز۔ اللہ تعالیٰ چاہتا دنیا میں نماز دے سکتا تھا، روزہ زمین میں اس کا حکم نازل ہوا، زکوٰۃ کا حکم زمین میں نازل ہوا، حج کا حکم زمین میں نازل ہوا، تمام عبادات کا حکم زمین میں نازل ہوا، لیکن نماز کا جب حکم دینا تھا اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ اتنے قریب بلا کر کے اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا ہے۔ ایسی نماز سے ہم غفلت برتیں گے، نماز سے دور ہوں گے، یہ ہماری کس قدر بدبختی ہوگی۔ علماء کرام فرماتے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے، آج ساری دنیا کے مسلمان 5 وقت کی نماز نہیں، ساری دنیا کے مسلمان اگر صرف 1 وقت کی نماز کی بھی پابندی کر لیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ صرف 1 وقت کی نماز بھی اگر پورے مسلمان 100%، بچے بھی، بڑے بھی، مرد بھی، عورت بھی، گھروں کے اندر خواتین بھی، صرف 1 نماز کا اہتمام شروع کر دیں، اس کا اتنا روب پڑے گا کافروں کے اوپر، غیروں کے اوپر، کہ پھر وہ لوگ ہمارے اوپر انگلی بھی نہیں اٹھا پائیں گے۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں نمازوں کا خاص کر کے اہتمام کرنا چاہیے، اور فجر کی نماز کا ہمیں زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ آپ میں سے تقریباً 100 آدمی 150 آدمی فجر کی نماز میں آتے ہیں۔ ہاں، آپ میں سے ہر آدمی 2 آدمی کو اپنے ساتھ لے کر کے آئے گا، کتنی بڑی جماعت ہو جائے گی۔ فجر میں اگر محلے میں
100-200 मुसलमान घूमते फिरते नजर आए तो फिर किसी चोर की हिम्मत होगी कि वो आपके मोहल्ले में दाखिल हो, क्योंकि उसको पता है कि 4 बजे के बाद सब मुसलमान अपने घरों में बेदार हो जाएंगे। कोई नमाज पढ़ रहा होगा, कोई सजदे में होगा, कोई रुकू में होगा, कोई कुरान पढ़ रहा होगा, कोई वज़ू कर रहा होगा। इस तरह चोर के दिल में भी डर पैदा होगा। और इतने मुसलमान अगर मुख्तलिफ मोहल्लों से निकलकर मस्जिद को जाएंगे, उसका कितना असर पड़ेगा। इसलिए ख़ास करके फ़जर की नमाज का एहतिमाम फरमाएं और सबको फ़जर की नमाज के लिए जगाएं और 5 वक्त की नमाज़ों का एहतिमाम करें। बाकी मेराज की तफसीली बातें अगली जुमा भी बयान करूँगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।